غالب لمقام الفاصلين ظاهر بعجائب تدبيره للناظرين باطن بجلال عزته عن فكر المتظاهرين الصلاة والسلام على أرسله بالزيان واختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء أمين وحيه وختم رسله وبشير رحمته ونذير نعمته مولانا وحول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المصطفين المهديين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر بنايتهم ومنكر طهارتهم ومنكر شجاعتهم وغاصبان حقوق حقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم من داود هدية اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے خطیبہ شام سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے ذاکر صاحب حمد ہے اس اللہ کہ جس نے منکر کو دیکھا تو فنار کر دیا، ہم جیسوں کو دیکھا تو عزادار کر دیا. واہ واہ سبحان اللہ. جناب کی سماعت کے نظر ایک جملہ اور کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں اعظم سفر نور رکھا اور یزید اور اس کے بچوں سے دور رکھا. کل 10 کا دن گزر گیا، ہم نے اعلان کیا کہ ہم حسین ہیں. جو 10 کو بھی یا حسین کی صدا بلند نہ کر سکے پھر اس کے شجرے کنگھالنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، اس لیے کہ جسے 10ویں کے دن بھی مصطفیٰ کے نواسے کا غم منانے کا اتفاق اور توفیق حاصل نہ ہو تو سمجھیں نہ مصطفیٰ اس سے پیار کرتا ہے نہ خدا مصطفیٰ اس سے پیار کرتا بے شک بے شک. ہے. اس لیے کہ یہ صراط مستقیم اور خدا نے کہا کہ ہم جسے چاہتے ہیں ان اللہ یہدی من یرید، خدا جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. لیکن خدا نے بھی ان کے قریب ایک باؤنڈری لائن کھینچی. کیا کھینچی ہے کہ وہی آئے گا جو رجس نہیں ہو، جو پاک ہوگا، طاہر ہوگا، اطہر ہوگا، مطہر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی رجس ان کے قریب آنا بھی چاہے تو آ ہی نہیں سکتا. تو بندہ گھر سے نکل کے بھی آنا چاہے تو نکل نہیں سکتا. نہیں نکلا بے شک. یہی تو وجہ ہے کہ جنگ صفین سے لڑ کے جب میرا مولا بادشاہ علی مرتضیٰ واپس پلٹا تو ایک شخص نے کہا یار یا علی میں 4 دفعہ گھر سے نکلا، کیا آپ کی مدد کو جاؤں؟ آدھے راستے سے پلٹ کے واپس آ. واہ. پھر 4 دفعہ نکلا کہ ان کی مدد کو جاؤں، پھر واپس آ گیا. مولا نے کہا ہاں تو واپس اس لیے آ گیا، تو بھی نہ آتا اگر تیری ماں واپس نہ پلٹی ہو. واہ واہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. صراط مستقیم آل محمد کا رستہ اور اس صراط پر شریف ماؤں کی اولاد ہی آ سکتی.
اس لیے کہ یہ میزان الاعمال ہے، اس میزان کے پلڑوں پر اعمال تلیں گے، اور لازم نہیں ہے کوئی بندہ کثرت سے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، بھاگ بھاگ کر حج کرے، لازم نہیں ہے کہ وہ قبول بھی، اس لیے کہ خدا کو کثرت اعمال کی ضرورت نہیں، عقیدے والے اعمال کی ضرورت بے ہے۔ شک چلے میں ایک دلیل دیتا ہوں، کچھ لوگوں کا منہ اتر گیا، حالانکہ بیٹھے تو 5-6 ہی ہوئے ہیں، بہرحال جو سننے والے ہیں۔ حضور ذاکر صاحب آپ کی بالخصوص توجہ چاہتا ہوں، آج تک میں نے آپ کو داد کا نہیں کہا، کیونکہ جب میں آتا تھا آپ مسائل پڑھ رہے ہوتے تھے، آپ فضائل پڑھ رہے ہوتے تو میں آپ کو بتاتا کہ فضائل میں داد کیسے دی جاتی ہے، اور ذاکروں کا تو حق بنتا ہے کہ جب فضائل ہوں وہ داد دیں۔ دلیل کیا؟ خدا کی نگاہ میں عمل امپورٹنٹ نہیں ہے، عقیدہ امپورٹنٹ، بے شک بے شک عمل اہم نہیں، عقیدہ اہم۔ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا اور آپ اسے میت کو لٹا دیتے ہیں، ابو تراب کی امانت تراب کے سپرد کر دیتے ہیں، شان ہلا ہلا کے کہتے ہیں یاد رکھ اللہ ایک ہے، سبحان اللہ، نبی محمد مصطفیٰ ہے، پہلا امام علی ہے، یہی ہے نا؟ بے شک بے شک شان ہلا ہلا کے آپ کیا کہتے ہیں؟ اسماعی فہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ ایک جملہ کہوں، سننا اکیلا کافی کیوں نہیں ہے جو سمجھا بھی رہے ہو؟ بے شک بے شک سن اور سمجھ، یہ شان ہلا ہلا کر 3 دفعہ سن اور سمجھ کہنا اس بات کی دلیل ہے شیعت صرف سننے کا نام نہیں، سمجھنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، شیعت صرف سننا کمال نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے، کہ جو جن کے شیعہ ہو وہ ہیں کیا۔ اب آپ اسے سمجھا کیا رہے ہیں؟ یاد رکھ اللہ جل جلالہ ربی، وہ جو جل جلالہ ہے، وہ جو جل جلالہ ہے وہ رب ہے، وہ مصطفیٰ نبی جی، اور جو مصطفیٰ ہے وہ اس کا نبی ہے، وہ علی و امامی وہ حسن و امامی، یہی ہے نا؟ بے شک حسن و امامی، حسین و امام۔ اب یہ جو آپ بیچارے کو شان ہلا ہلا کے بتا رہے، جھنجھوڑ کر بتا رہے، یہ عقیدہ ہے یا عمل ہے؟ سلامت، اور باقی بھی بول لو، عقیدہ ہے نا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا یاد رکھ فجر 2 رکعت ہے، ظہر 4 رکعت ہے، عصر 4 رکعت؟ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کی کتاب کھلی ہوئی ہے، بے شک عقیدے کا رجسٹر بند ہو گیا ہے۔ آسان کرتا ہوں، حضور کوئی مر گیا، مرنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ فاتحہ فلاں ابن فلاں کو پہنچے، ہے نا؟ بے شک اعمال کی کتاب کھلی ہے تو پہنچ رہی۔ چلیں اور آسان کرتا ہوں، باپ مر گیا تو اس کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب ہیں کہ نہیں؟ کیوں کہ وہ اگر اس کی قضا نماز پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں شامل ہو جائے گی، اس کی جگہ خیرات کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں شامل ہو جائے گی۔ عمل کی کتاب کھلی ہوئی ہے، عقیدے کی کتاب بند ہو گئی۔ اب اگر وہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، اب وہ پڑھ بھی لے تو فائدہ نہیں، علی ولی اللہ کا رجسٹر بند ہو گئے۔ اگر اس کا عقیدہ ولایت پہ تھا، اب عقیدہ کوئی اس کا چینج نہیں کر سکتا، یا کر سکتا؟ نہیں کر سکتے، بھئی اندر جا کے تو نہیں کہے گا پڑھ لے علی ولی اللہ، ان بھی 10 رہے پڑھ لے، وہی نہ کہے گا۔ یہی بات ہے نا، عقیدے کی کتاب بند ہو جاتی، عمل کی کتاب کھلی رہتی۔ یہی وجہ رسول نے فرمایا کہ نحنو میزان علماء، ماشاءاللہ، ہم وہ عقیدہ ہیں جس پر اعمال تولے جائیں گے۔ نہیں، میں اگلی حدیث پڑھتا ہوں، کبھی تو یہی تو وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا اگر کوئی احد کے پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مارا جائے، انبیاء کے برابر اعمال رکھتا ہو، اگر اس کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کس کا؟ جو صحیح کرتے ہوئے شہید ہو گیا، بیت اللہ کے پاس دفن بھی ہو جائے، کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ میں نے کہا بارہ الہ، عمل تو تیرے لیے کر رہا ہے، اس میں علی کا چکر کہاں سے آ گیا؟ کہا مجھے بھی گوارا نہیں ہے کوئی عمل چلی کا ہو اور اس میں علی نہ ہو۔ علی کے بغیر چلی کوئی عمل قبول کرتا ہی نہیں۔ کے صاحب یہ سارے لاتے رہنا، میں پہلے دس
تھوڑی بہت پنجابی تو آئی گئی ہے. جلی کا کوئی عمل کیوں نہیں جاتا علی جلی تک؟ میں نے روایت کے جملے پڑھے ہیں. بہت سے نمازی، بہت سے حاجی وہاں جا کر خوش ہوں گے کہ ابھی ہماری نمازوں کی پوٹلیاں آئیں، ابھی ہم نے جو فلاں فلاں کو خیرات قرض حسنہ دیا تھا ان کی پوٹلیاں آئیں. جب انہیں فرشتہ گھسیٹ کے جہنم کے قریب لے آئے، انہوں نے کہا ہمارے اعمال کا کون سے اعمال؟ کہا وہ جو اتنی نمازیں پڑھی، اتنے لمبے لمبے تبلیغی دورے کیے، وہ جو اتنی اونچی اونچی تسبیحاں تھیں. کہا اعمال جس نے یہاں تک لانے تھے اسے لیا تھا، جس نے اعمال وہاں تک پہنچانے اس تک گئے تھے. جب اس تک ہی نہیں گئے تو اعمال وہاں تک کیسے چلے جائیں؟ یہی وجہ ہے کہ نبوت کا کام ہے بتانا، امامت کا کام ہے لے جانا. یہ آسان کر دو. رسول کی ذمہ داری ہے وہاں سے لے کے یہاں دیں. قرآن وہاں سے یہاں آیا، نماز وہاں سے یہاں آئی نا. آل محمد کا کام ہے یہاں سے وہاں لے جانا، ہے کہ نہیں بھائی؟ مصطفیٰ کا کام وہاں سے دین لینا یہاں تک پہنچا دینا. مرتضیٰ اور آل مرتضیٰ کا کام ہے یہاں سے لینا وہاں پہنچا دینا. اب جو وہاں سے لینے کے بعد عمل کر رہے ہیں ان کا عمل تب تک یہی رہ جائے گا جب تک عمل یہاں سے وہاں لے جانے والے کا دامن نہیں ہوگا. نماز مصطفیٰ نے وہاں سے یہاں پہنچا دی، اب مرتضیٰ اور آل مرتضیٰ یہاں سے وہاں لے گئے. یہی وجہ مصطفیٰ نے کہا اگر اہل بیت کی محبت نہیں، میں بڑے آرام سے آج گفتگو کروں، کوئی جوشیلا پن نہیں، کوئی زور خطابت نہیں. 2-4 پیغامات ہیں جن کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھ جائیں گے. یہیں سے میرا سلام، کیونکہ میں نے کون سا واپس آنا ہے اس کے بعد. بہرحال انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ضرور آئیں گے. اور ویسے بھی جہاں محمد علی ہو وہاں ہمارا فرض بنتا ہے. میں نے کچھ کہا ہے؟ ہاں، جہاں محمد اور علی ہوں وہاں موالی نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا؟ سبحان اللہ. دیکھیں ایک بات میں یہ عرض کروں، کبھی بھی کسی کو جیب سے نکال کے فتویٰ نہ صادر کیا، یہ بہتان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کیا ہوتا ہے؟ بہتان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے، حضور جو بندہ بہتان لگائے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگلی سزا بھی سنو، اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ گواہی قبول. یا تو وہ بہتان کو کرے ثابت نہیں کر سکتا تو اپنی یہ جو 2 چھٹانگ کی زبان ہے اسے بند رکھے. اس لیے کہ اگر بہتان لگ گیا تو پھر بڑے مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. علی ولی اللہ جو جہاں جیسے پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی. ہمارا حق نہیں ہے ہم کسی کے اوپر جا کر کسی قسم کا بھی کوئی فتویٰ لگائیں، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں. نہیں کہ فلانا یہ ہے فلانا وہ. بھئی وہ جس راہ پہ ہے اسے لگا رہنا ہے. یونٹی رکھنی چاہیے، اتحاد رکھنا چاہیے. تو کے صاحب صحیح آخر ہیں ہم؟ ٹھیک ہے، یونٹی ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. اتحاد مسلمین کے ساتھ اتحاد مومنین بھی ہونا چاہیے. آپس میں اختلاف مت رکھیں. دشمن یہ سوچ کے نہیں مارتا کہ فلانا وہاں علی ولی اللہ پڑھتا ہے یا فلانا وہاں پڑھتا ہے. دشمن کی نظر میں آپ سب ایک ہے کہ نہیں؟ بے شک. دشمن کی نظر میں سب علی ولی اللہ والا. تو اس لیے ہم خود میں تفریق نہ قائم کریں. ہاں اب یہ آپ کے اپنے معرفت کے کمال ہے. بھائی جب سلمان اور ابو ذر کو دیکھ کر میرا مرشد علی کہہ سکتا ہے کہ اگر ابو ذر کو یہ پتا چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو وہ سلمان کو قتل کر دے. لیکن مجھے دکھاؤ کبھی ابو ذر نے سلمان یا سلمان نے ابو ذر پہ فتویٰ لگایا؟ نہیں لگایا نا. ایک 9ویں درجے پر ایک 10ویں درجے پر ہیں، دونوں علی کے مرید، بلا فصل مرید ہیں کہ نہیں؟ صحابی ہیں، مرید ہیں علی. اچھا ان دونوں میں ایک فرق ہے. ایک دن بات آئی گئی ہے تو سنتے جائیں. ایک دن جناب ابو ذر مولا علی سے کہا یا علی وجہ کیا ہے؟ سلمان 10ویں پہ کیوں، میں 9ویں پہ کیوں؟ سوال ہے یا نہیں؟
بھئی سلمان 10ویں پہ کیوں، میں 10ویں پہ کیوں نہیں گیا؟ مولا مسکرا، مولا نے مسکرا کے کہا اب یہ دو واقعات الگ الگ طرز سے میں وہ سنا رہا ہوں تاکہ وہ ذرا ہلکا ہے اور برداشت بھی ہو جائے. کہا کہ سلمان 10ویں میں کیوں؟ مولا نے ابو ذر سے کہا ابو ذر سیب کاٹو. جو ہے بسم اللہ. فون ذاکر صاحب کو آیا، لگا ایسا رہا جیسے سن آپ سارے رہے. کہا سیب کاٹو. ابو ذر نے سیب کاٹا. کاٹنے کے بعد میرے مولا نے کہا کیوں کاٹا؟ کہا مولا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کاٹو، میں نے کاٹ دیا. مولا نے کہا ٹھیک. تھوڑی دیر بعد سلمان آیا. مولا نے سلمان سے کہا اب مثال میں نہ الجھ جانا، گوہر ہے یہ لے لینا. سلمان سے کہا سیب کاٹ. سلمان نے سیب کاٹا. مولا نے کہا کیوں کاٹا؟ کہا مولا گستاخی ہو گئی. کہا مولا گستاخی ہو گئی، معافی. مولا نے ابو ذر کی طرف دیکھے کہا بس یہی فرق ہے. اس نے پلٹ کے نہیں کہا آپ نے کہا تھا، اس نے کہا میری ہی غلطی ہے، معافی چاہتا. یہ ہے ابو ذر اور سلمان میں فرق. یہ تو وہ فرق ہے جو ظاہری بتا رہا، اندر کا فرق تو وہ ہے کہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا. مولا کا فرمان ہے کہ ہمارے فضائل یا تو وہ مرسل برداشت کر سکتا ہے جسے وہ توفیق، یا مقرب فرشتہ، یا وہ مومن جس کے دل کا امتحان لے لیا گیا. ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اچھا اب جو بڑے آرام سے اٹھ کے فضائل کا انکار کر دیتے ہیں، شیخ صدوق نے، کسی کو حوالہ چاہیے ہو مسئلہ نہیں ہے مجھ سے لے سکتے، شیخ صدوق نے لکھا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ فضائل کا انکار کرتے ہیں کس کے؟ علی. انہوں نے کہا قیامت کے روز وہ شخص ایسے اٹھایا جائے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا توق ہوگا اور توق کے 300 سرے ہوں گے، ہر سرے پہ شیطان بیٹھا ہو جو اس کے منہ پہ تھوک رہا ہو. ہاں اب چہرہ پڑھنا ضروری ہے. شیخ صدوق، آپ شیخ صدوق کو نکال کر تو دکھائیں اپنی کتابوں سے، میں بھی دیکھوں پھر آپ کی کون سی کتاب صحیح رہ جاتی ہے. شیخ صدوق نے کہا جو فضائل علی کا انکار کر، اس منکر علی کو جب اٹھایا جائے گا اس کی گردن میں آگ کا تو 300 سرے، ہر سرے پر ایک شیطان. شیطان کا کام کیا ہے؟ منکر علی پہ تھوکیں. یہ تھوکنا میں اس زمانے میں کہہ رہا ہوں جہاں ہر جگہ تھوکنا عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن خدا کہے گا اس پر تھوکو. کیوں؟ کہ اس نے علی کا انکار کیا. میں جملہ آسان کرتا ہوں، خدا کہے گا اس کے چہرے پر تھوکو کیونکہ اس نے وجہ اللہ کا انکار کیا ہے. اب سمجھ جاؤ تھوکا جاتا ہے ڈسٹ بن میں. جو لوگ پان کھاتے ہیں وہ تو بولو. تھوکا جاتا ہے اگلدان میں، ڈسٹ بن میں. خدا نے بتا دیا جو علی کا منکر ہو اس کا چہرہ چہرہ نہیں ڈسٹ بن بن جاتا ہے. چہرہ چہرہ نہیں ڈسٹ بن. وہ بھی کس کی؟ شیطان. جس پر شیطان تھوک رہا، پیچھے کیا رہ گئے؟ تو آپ یہ محسوس کر لیا کریں اگر کوئی علی، یہ آپ کا چلے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا، آپ لوگ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہوں گے، بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے، کبھی کوئی علی کا دشمن ہو نحوست آپ کو چہرے پہ پڑتی نظر علی کے نہیں، لازم نہیں ہے ادھر ہی ہو، ادھر بھی بہت سے نحوست حضور چہرے پہ پڑتی نظر آتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی علی کا ماننے والا ہو، کوئی وجہ اللہ کا طلبگار ہو اور اس کے چہرے پہ نور نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں. اب کیونکہ مجھے حکم بھی ہوا ہے کہ آج جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بھی فضائل اور تھوڑے سے مسائل پڑھیں، اگر آمادہ ہیں پڑھوں. علی ولی اللہ اس لیے ضروری، علی ولی اللہ کی بقا چادر دیکھے ایسے ہی ہے نا. لیکن اسلام میں کچھ چادریں ہیں جو بڑی اہمیت کی. ہاں پہلی چادر جناب ہاجرہ کی، جناب ہاجرہ. کیسے؟ ابراہیم نے بنایا کعبہ، جب کعبہ بنا دیا
لوگ آتے تھے، طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، چندہ لے کے جاتے تھے۔ اب وہ جو بیچارے بھوکے ننگے لوگ تھے جنہوں نے پیٹ بھر کے کھجوریں بھی خیبر کے بعد کھائی تھی، جاگو میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہیں انہوں نے کیا کیا؟ ان کے آباء و اجداد نے کہ کعبے کی طرز پہ اپنے گھر بنا۔ اب جو قافلے آتے بجائے اللہ کے گھر کے چکر لگوانے کے وہ کہتے یہی کعبہ، ان سے چکر لگواتے، مال جیب میں رکھتے اور رفو چکر کرا دیتے۔ جناب ابراہیم نے جب یہ معاملات دیکھے، جناب ابراہیم ہو گئے پریشان ہو کر گھر آئے۔ ہاجرہ نے جناب ابراہیم کے چہرے پر پریشانی کی شکنیں محسوس کی۔ ایک جملہ کہوں، سو معنی ہے، جیسے مرضی سنیے گا، میں نہیں کہتا مجھے داد دیں، دعا دل سے نکلے، جو سمجھ آئے کافی۔ اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو شوہر کی پریشانی کو سمجھے، پریشانی میں اضافہ نہ کرے۔ یہ میں نے کچھ کہا ہے، سمجھ گیا، میرا سلام ہے۔ جناب حاجرہ نے پریشانی کی شکنیں پڑھی، کہا میرے سرتاج کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کا نبی آج پریشان کیوں؟ کہا حاجرہ پریشان اس لیے ہوں، بڑی محنت سے بیت اللہ بنایا تھا، انہوں نے میری ساری محنت پہ پانی پھیر دی۔ کیا کیسے؟ کہا انہوں نے اپنے گھر بھی بیت اللہ کی طرز کے بنا لی، جو آتا ہے اسے گمراہ کرتے ہیں، جو آتا ہے اسے گمراہ کرتے ہیں۔ حاجرہ نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ میری چادر لے جائیے، بیت اللہ پہ باندھ دیجیے اور اعلان کر دے خدا کا گھر وہی ہے جس پہ چادر ہے۔ ایک جملہ کہوں، جب سے حاجرہ نے چادر باندھی، نقوی صاحب جو چادر باندھی اس کا رنگ تھا کالا، مجھے تب سے لے کر آج کے دن تک، 11 محرم کے دن تک کوئی ایک دن ایسا دکھائیں کہ کبھی بھی غلاف کعبہ کی چادریں تبدیل ہوئی، رنگ تبدیل نہیں ہوا۔ بے شک چادر تبدیل ہوتی گئی، رنگ کیوں نہیں تبدیل ہوا؟ اس لیے کہ حاجرہ نے جو پہنائی تھی وہ کالی تھی، وہ سیاہ تھی۔ اب ڈوب کے مر جائیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کالے کپڑے نہ پہنو، کالے کپڑے نہ پہنو، کالے کپڑے پہننا حرام ہے۔ عقل کے اندھو، تم نے کالے کپڑوں کو حرام اس لیے کہا کہ حسین کے عزادار کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ اگر کالا کپڑا پہننا حرام ہے، ہم بھی حرام چھوڑیں گے، پہلے یہ حرام بیت اللہ سے نکال کے دکھاؤ۔ پہلے اس حرام کو بیت اللہ سے نکالو۔ اچھا، کہتے وہ کالے کپڑوں کو حرام ہیں جو نعتوں میں بار بار کہتے ہیں کالی کملی والا۔ چلے اب جملہ آگے سنتے جاؤ۔ قرآن میں خدا نے مصطفیٰ کو یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا۔ یا ایھا المزمل کا مطلب ہے کالی کملی والا، یا ایھا المزمل کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا۔ جملہ کہوں، کملی ماؤں کی کملی اولادوں کو کملی تو یاد رہی، چادر کو فراموش کر دیا۔ وجہ کیا؟ کملی پہ اتنا زور کیوں ہے؟ چادر کو کیوں بھول گئے ہیں؟ مجھے نہیں پتا تم کیسے سنو گے بھئی، ہر کوئی پڑھتا ہے کالی کملی والا، کالی کملی والا، کبھی کسی نے کیوں نہیں کہا چادر والے محمد، چادر والے محمد؟ وجہ فقط اتنی ہے، کملی میں محمد ایک ہے، چادر میں محمد 5 ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، چادر میں محمد 5 ہیں۔ میں نے پہلے اس کیا، ان تک وہی آئے گا جو نجس نہ ہو۔ اب حاجرہ نے کہا میری چادر لے جائیں، بیت اللہ پر غلاف بنا دی۔ ایک نبی کی بیوی نے غلاف بنایا۔ خدا نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو نے میرے گھر کو چادر دی ہے، میں تیری عصمت کی گواہی دوں۔ بے شک۔ اب عصمت کی گواہی کیسے دی؟ جب ابراہیم اسماعیل کو لے کے چلے، یہ جناب ثانیہ زہرا کا ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس پہ اشرا بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن میرا دل ہے جتنا پڑھوں سمجھا کے پڑھوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس گھرانے کے چادر کی عظمت کیا ہے۔
جب چادر کی عظمت یہ ہوگی تو چادر والی کی عظمت کیا ہوگی؟ کہا الجزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا مطلب احسان ہے. احسان ہوں. میں تیری عصمت کی گواہی دوں گا جو کسی بھی نبی کی اچھی بیویاں ہوں ان کو خدا بھی اچھا کہتا, ان کی گواہی دیتا. کیسے؟ جیسے ہی ابراہیم اسماعیل کو گھر سے لے کر چلے شیطان آ گئے. آیا نا؟ کیا کہا اس نے آ کر؟ ذبح کرنے لے جا رہا. کہہ کر کیا گئے تھے؟ دوست کے ہاں دعوت ہے, دعوت پہ لے جا رہا ہوں. شیطان نے کہا ذبح کرنے لے جا رہا. ہاجرہ نے ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا. اس کا مطلب اچھی بیوی کبھی نبی کی نبوت میں شک نہیں کرتی. میں کچھ کہہ رہا ہوں, اچھی بیویاں شک نہیں کرتی, نہ ہی اچھی بیویوں کے باپ شک کرتے ہیں. بھائی یاد رکھنا کسی کی کیا یاد کرو گے, وقت کی قید بھی نہیں ہے, تھوڑا اور لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اچھی بیویوں کے باپ بھی کیوں؟ کسی بھی فرد کی تربیت ماں کا بڑا اثر ہوتا. ہاں چلو میں دلیل دیتا ہوں. دنیا میں نقوی صاحب آپ پروفیسر ہیں, آپ کی نظر یہ جملہ ہے, اس اینگل سے آج تک کبھی کسی سے سنا ہو تو بے شک خاموش رہ جائے. نقوی صاحب سمیت بزرگ ہیں اور لائق تعظیم ہیں. جتنے بھی دنیا میں رشتے ہیں ان میں مذکر پہلے ہے, مؤنث بعد. چچا چچی, دادا دادی, نانا نانی, پھپھا پھوپھی, خالو خالہ. لیکن مجھے دکھاؤ ماں باپ کے رشتے میں کبھی کسی نے کہا باپ ماں نہیں, ماں باپ, ماں باپ, ماں باپ, ماں باپ, ماں باپ. کیوں؟ جب ہر رشتے میں مذکر پہلے, والدین کے رشتے میں ماں پہلے کیوں ہے؟ مصطفیٰ نے دلیل چھوڑی. مصطفیٰ نے کہا اس لیے کہ پہلے ہوتی ہے تربیت, پھر ہوتی ہے تعلیم. سنا ہے نا فرمان, 7 سال تک تربیت دو, 7 سال کے بعد تعلیم کی ابتدا کرو. ایسے ہی ہے نا؟ تربیت کی ذمہ داری ہے ماں پر, تعلیم کی ذمہ داری ہے باپ پر. خدا نے ماں کا رشتہ پہلے اس لیے رکھا کہ ماں نے دینی ہے تربیت, اور تربیت ہی اصل چیز ہے. اگر تربیت اچھی ہو تو بندہ علم حاصل کر کے امن پسند بنتا ہے, دہشت گرد نہیں بنتا. میں نے بات وہ کرنی ہے جو آپ کے ذہنوں میں بھی نہیں ہونی, اور اگر سمجھ گئے تو پوری تاریخ اس دائرے میں بند کر جاؤں گا. کوئی تربیت اچھی ہو, تربیت اچھی ہو تو بندہ ہمیشہ وفادار ہوتا ہے, بے وفا نہیں ہوتا. یہ تربیت کا کمال ہے کہ اگر بیٹا دشمن کے گھر میں بھی ہو اور اگر ماں کی تربیت اچھی ہو, علی کہتا ہے میرا بیٹا. میں نے کچھ کہا ہے؟ اگر بیٹا دشمن, کمپلیٹ کرتا ہوں, اگر بیٹا دشمن کے گھر میں بھی ہو تو علی کہہ دیتا ہے تربیت اچھی ہے تو میرا ہے. اور اگر اسی گھر کی کوئی بیٹی ہو اور تربیت اچھی نہ ہو تو وہ علی کے مقابلے میں نکل آتی ہے. تربیت ایک اہم چیز. اچھا تعلیم پہلی کون سی دینی چاہیے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ تو حدیث رسول فرماتا ہوں, آپ کو سناتا ہوں. میرا مصطفیٰ علی کا علی مولا فرما رہا ہے جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے پہلی تعلیم میرے بھائی کی ولایت کی دو. جملہ بڑا قیمتی ہے. ایک اونچے قد کا پست شخص کھڑا ہوا, اس نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ سلامت رہے آپ. اونچے قد کا پست شخص کھڑا ہوا, اس نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ہر جگہ علی, ہر جگہ علی, ہر جگہ علی. وجہ کیا ہے؟ پہلی تعلیم ولایت کی کیوں, علی ولی اللہ کی کیوں؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا اس لیے کہ پہلی تعلیم ماں کی تربیت کو ظاہر کرتی ہے. اگر وہ پہلی تعلیم میں علی قبول کر لے سینے سے لگا لینا, انکار کر دے ماں سمیت باہر نکال دینا.
سبحان اللہ. تربیت کے ساتھ. تربیت اچھی ہو تو تعلیم کا کمال ہے. تعلیم کام کر. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ زیادہ گرمی تو نہیں نا لگ رہی؟ ماشاءاللہ. آج تو اللہ نے بھی ہوا چلائی ہوئی ہے کہ کسی کو اگر ولایت کا سورج زیادہ ہی روشنی ڈال دے تو وہ کم از کم جل نہ سکے. دیکھیں آل محمد خدا کی ذات کے مظہر ہے نا. مظہر ماشاءاللہ. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی مظہر کی شعاع ڈائریکٹ لگ جاتی ہے. نہیں میں جملہ تبدیل کرتا ہوں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. بعض اوقات ولایت کے سورج کی شعاع بغیر اوزون لیئر کے بھی پڑ جاتی ہے. اب جو اس جملے کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اوزون لیئر کے بغیر پڑے تو جسم جل جاتا ہے. یہی وجہ علی کی ولایت کی شعاع اوزون لیئر کے بغیر پڑے تو سینہ جل جاتا ہے. سینہ جل جاتا ہے بے شک. پہلی چادر جناب حاجرہ سلامت رہے. دوسری چادر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی چادر. یہ وہ چادر ہے جو دوش مصطفیٰ پہ آئی. کون مصطفیٰ؟ جو نالین سمیت عرش پہ چلا جاتا ہے. اس کی دوش پہ جو چادر آئے وہ خدیجۃ الکبریٰ کی چادر. حاجرہ کی چادر اتنی بلند ہوئی کہ بیت اللہ پہ آ گئی. خدیجہ کی چادر اتنی بلند ہوئی کہ دوش مصطفیٰ پہ آ گئی. تیسری چادر سیدہ کی چادر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ چادر ہے جو سر مصطفیٰ پہ آئی ہے. اب مجھے نہیں پتا, تمہاری مرضی ہے, جملے کو جیسے مرضی سماعت فرماؤ. پہلی چادر حاجرہ کی چادر جو بیت اللہ پہ چھا گئی. دوسری چادر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی چادر جو دوش مصطفیٰ پہ چھا گئی. تیسری چادر فاطمہ الزہرا کی چادر جو سر مصطفیٰ پہ آ گئی. لیکن میں قربان جاؤں, ثانی زہرا شریکت الحسین زینب کبریٰ کے یہ چادر وہ واحد چادر ہے جو دین مصطفیٰ پہ تنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. واحد چادر. آواز تو آپ تک آئی جائے گی. 5-10 منٹ کی رحمتیں اور پھر آپ کے صاحب کو حضور پہلی چادر بسم اللہ. دوسری چادر تھوڑی سے ادھر ہی لے آئے بجائے یہ کہ آپ کو خود زخمی ہو جائیں. محمد آل محمد بلند سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ. پہلی چادر جناب حاجرہ کی. دوسری چادر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی. اب آپ ڈائریکٹ سنیں, کوئی مسئلہ نہیں, حضور چھوڑ دیں آ جائیں. تیسری چادر توجہ میں ادھر رکھیں. بسم اللہ. تیسری چادر جناب سیدہ کی جو اتنی بلند ہوئی کہ سر مصطفیٰ پہ چھا گئی. لیکن ثانی زہرا کی چادر اتنی بلند ہے کہ جو آج بھی پورے دین مصطفیٰ کو اپنے اندر لیے ہے. ایسا کہ نہیں؟ بسم اللہ. دین مصطفیٰ بچ نہ پاتا اگر شریکت الحسین اپنی چادر کا صدقہ نہ دے. میں بھی فضائل میں ہوں, خدا کی آنکھوں کو سلامت رکھے. دین مصطفیٰ کو بچایا ہے تو چادر جناب ثانی زہرا نے بچایا. یہی وجہ ہے. ایک جملہ کہوں, اگر آپ سمجھ جائیں گے بڑی نوازش ہوگی. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زینب کربلا سے شام تک پیدل گئی. سنا نا آپ نے, میں آپ کو نئے انداز میں بتانا چلا ہوں. حسین کی بہن علی کی بیٹی پیدل نہیں جا رہی تھی,
کربلا سے شام تک دین مصطفیٰ کو معراج تک پہنچا پہنچایا ہے زینب. یقین کریں یہاں آ کے محمد علی بھائی نے بتایا کہ یہ پڑھنا ہے, میں پڑھ رہا ہوں. اب آپ جتنا سنیں گے میں اتنا سناؤں گا, ٹھیک ہے. یہ علی کی بیٹی, کیونکہ آگے 1-2 دن میرے ریسٹ ہے, اس کے بعد مجالس ہے, تو گلا خراب بھی ہو جائے تو مجھے پرواہ نہیں, لیکن آج میرا دل ہے کہ آپ کو کچھ سنا دین مصطفیٰ کو کربلا سے شام تک, دین مصطفیٰ کو پا پیادہ معراج تک پہنچا رہے. ترویج جتنی ثانیہ زہرا نے کی کسی مستور نے نہیں, اسی لیے تو ثانیہ زہرا ہے. عباس علی کا ثانی ہے. نہیں, میں جملہ دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں, جنہوں نے پورا اشرا سنا ہے. میں نے عرض کیا تھا سیدہ انعام ہے مصطفیٰ پر, اور آل مصطفیٰ انعام منعم سے افضل ہوتا. تبھی ام ابیہا ہے نا, جو اس انعام کی ثانی بن جائے وہ علی کی بیٹی زینب. جو اتنے بڑے انعام تھے, جو خود اپنے باپ پر انعام ہو, جو اس انعام کی ثانی ہو, تبھی تو علی نے کہا زینب یہ میری زینت کی نام, جو خود علی کی زینت ہو. کبھی نام پر ہی غور کرو, وہ علی جو خدا کی زینت ہے, جو زمین پر اس کی زینت ہو, اسے زینب کہتے ہیں. اب یہ جو کارواں پہنچا شام دربار میں, 2-4 جملے فضائل کے زینب کے تمام سامنے تھا یزید. ایسے ہی میں آپ کو مسائل فضائل کے انداز میں سنانے لگا ہوں. سامنے تھا یزید, نیچے کٹہرے میں تھی علی کی بیٹی. علی کی بیٹی نے یزید کی طرف دیکھا, دیکھ کے بعد کہا تو کیا سمجھتا ہے. یہ خطبہ ہے, اس کے 2-3 جملے, اور آپ کی ذہن کے تمام. جناب ثانیہ زہرا نے جو یزید کے دربار میں خطبہ دیا, بہت کمال اور بڑا باروق. دربار حیران تھا کہ علی پلٹ کے کیسے آ گیا. وارث نہج البلاغہ کی بیٹی لہجہ نہج البلاغہ میں کمال کر رہی ہے, اور خطاب کمال میں کہتی ہے تو کیا سمجھتا, تو جیت گیا. یاد رکھ ہم نے پیدل چل کے تجھے روند ڈالا, ہم نے اپنے پیروں تلے تجھے روند ڈالا. یزید تو ہار گیا, ہم جیت گئے. نہیں, آپ نے اس جملے کو سمجھا. یزید تو ہار گیا ہے, کون کہہ رہا ہے تو ہار گیا؟ جو بھوکے اور پیاسے آئے, اس سے کہہ رہے ہیں جو کھایا پیا ہوا ہے. بتا دیا بھوک تیرے شکم سیر سے جیت گئی ہے, ہماری پیاس تیرے پانی سے جیت گئی ہے. بھائی بھوکی اور پیاسی سفر کرنے والی بی بی کہہ رہی تو ہار گیا, ہم جیت گئے. اس نے کہا زینب تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تم جیتی ہو, اور دلیل کیا ہے کہ ہم ہارے ہیں. کہا تو نے اتنا بڑا مارکا سجایا کہ تو ہماری نا کو ہاں میں تبدیل کر لے گا. اب اگر تو سجاد سے بھی بیعت لے کر دکھا دے تو تو جیتا, اگر ابھی بھی انکار ہے تو ہم جیتے. اگر تو وقت کے حسین سے اب بھی بیعت لے کر دکھا تو تو جیتا, اور اگر اب بھی ہمارا انکار ہے تو پھر ہم جیتے. دین مصطفیٰ کو معراج کرایا ہے. زینب وہ ہستی ہے کہ جس نے علی ولی اللہ بھی بچایا, محمد الرسول اللہ بھی بچایا, لا الہ الا اللہ. خدا کا اعتماد ہے حسین کہ حسین کربلا میں دین بچائے, اور حسین کو اعتماد ہے کہ زینب دین بچائے. اور ایسا دین بچایا زینب نے کہ پھر کبھی کوئی یزید سر نہیں اٹھا سکتا. ہوا کبھی ایسا؟ نہیں. کیوں کہ زینب نے یزید کے نام کو گالی بنا دیا. وہ جو توپ زنجیر رسن زینب نے پہنے تھے, اسی کو یزید کے گلے کا پھندا بنا.
یہ کمال ہے علی کی بیٹی کا ایک جملہ کہوں، میری بیوی فرماتی ہیں نحن حجت اللہ، اسی خطبے ہم اللہ کی حجت ہیں فی الارض والسماوات، فی الارض والسماوات. آمادہ ہے نا ایک جملہ بسم اللہ. آگے آپ نے تمام، اس لیے کہ میں کچھ بھی نہیں، یہ زبان کی تاثیر، یہ کلام، یہ سب اسی بی بی کے پاؤں سے لپٹی ہوئی خاک کے ذرات کا تبرک ہے. میں آپ کو سنا دیں، رزق بھی میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں رزق علی کے دلدل سے اڑنے والی خاک کے ذرات کے صدقے میں ملے. بے شک بے شک. خدا کی قسم کیوں نہ ملے. ان کے گھوڑے وہ ہیں کہ جو قدم رکھ کے چنگاری نکالیں خدا قسمیں کھانے کھائیں گے یا نہیں؟ سورہ عادیات گواہ ہیں قسمیں کھائیں، یعنی ان کے گھوڑے اتنے پاکیزہ ہیں. بہرحال بی بی نے فرمایا نحن حجت اللہ فی الارض والسماوات، ہم حجت ہیں زمین پہ بھی آسمان پہ. اب اس جملے کو اگر میں سمجھا گیا تو بات یہی تمام ہو جائے. بھائی مصطفیٰ حجت ہے، بے شک. مرتضیٰ حجت ہیں، حسن حجت ہیں، حسین حجت ہیں، اور بی بی کے ساتھ وقت کی حجت زین العابدین ہے. کبھی آپ نے یوں کیا کہ آپ کے گھرانے میں کوئی ایک ڈاکٹر ہو اور آپ کہیں ہم سب ہی ڈاکٹر ہیں؟ نہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ ہم اس گھرانے میں ہیں جس میں ڈاکٹر ہیں. آپ کے گھر کوئی ایک پروفیسر ہو تو آپ یہ کہتے ہیں ہم سب ہی پروفیسر؟ نہیں. کہا جی ہمارا گھرانہ وہ ہے جس میں پروفیسر، ہمارا گھرانہ وہ ہے، مل کے درود دیا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ہمارا گھرانہ وہ ہے جس میں پروفیسر. ایسے ہی ہے نا؟ بے شک. بھئی اگر گھر میں ایک ڈاکٹر ہو تو پورا گھر ڈاکٹر نہیں بن جاتا. گھر میں ایک پروفیسر ہو تو پورا گھر پروفیسر نہیں بن جاتا. یا کبھی یہ ہوا ہو کوئی گھر میں ایک عالم ہو تو آپ کہیں پورا گھر ہی عالم نہیں نا. کہا کیا جاتا ہے ہم اس گھرانے سے ہیں جس میں عالم ہے. بی بی کو کہنا یہ چاہیے تھا میں اس خاندان سے ہوں جس میں حجت ہے. بی بی نے یہ نہیں کہا میں اس خاندان سے ہوں جس میں علی حجت، مصطفیٰ حجت، حسن حجت، حسین حجت. بی بی نے کہا نہ ہم حجت ہیں. یہ بتا دیا میں اس گھرانے سے ہوں جس کے مرد بھی حجت ہیں، جس کی مزدور بھی حجت ہے. میں اس گھرانے سے ہوں جس میں مرد بھی حجت ہے، جس میں مستورات بھی حجت ہے. اس لیے کہ یہ حجتوں کا گھر. یہی تو وجہ ہے زینب نے صرف دین نہیں بچا، زینب نے سجاد بھی بچا. 10-15 منٹ کتنا حوصلہ رہا، مسائل پڑھوں گا پھر نمبر لاکی صاحب کے حوالے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے جب فون کیا شام غریبہ میں تو میں نے دیکھا کوئی جلتا ہوا خیمہ تھا اور اس سے وہ بی بی جو صحیح طرح قدم اٹھا بھی نہیں پا رہی تھی اپنے پشت پہ کسی کو بچانے کے لیے لا رہی. زینب کا احسان ہے آل حسین. زینب نے پوری حسین کی آل بچائی، سجاد بھی بچایا ہے، باقر بھی بچایا. یہ وہ بی بی ہے کہ جو کربلا میں عباس کے بعد عباس بن گئی. بڑے آرام سے آپ نے سن لیا، عباس کے بعد عباس بننا کوئی معمولی بات نہیں. اس بی بی نے، حسین نے شہداء کے لاشیں اٹھائے نا. رونے کے لیے جملہ کافی اگر آپ سمجھ گئے جن کی چھوٹی اولاد ہے. یہ کربلا کی وہ واحد مزدور ہے جس نے تقسیم ہوئے بچے اٹھائے. تقسیم ہوئے بچے. ایک بچے کا مسائل پڑھو. شام غریبہ ڈھل گئی، خیمے جلا دیے گئے، تبرکات لوٹ لیے گئے. کوئی حسین کا امامہ لوٹ کے لے گیا، کوئی کمر بند لے گیا، کسی نے انگوٹھی اتارنا چاہی، جب نہ اتر سکی انگلی کاٹ کے لے گیا. جب ہر کوئی کچھ نہ کچھ لے گیا نا، لے جانے کے بعد زینب نے مسلم کی زوجہ سے کہا دیکھو ہمارے بچے کہیں ادھر ادھر ہو گئے ہیں،
आओ बच्चों को जमा कर लेते हैं। मक्तल कहता है अली की अली बेटी अब्बास बनकर जले हुए खैमों की चौक उठाकर चलना शुरू हुई। थोड़ी ही दूर गई थी, क्या देखा? मुस्लिम की 6 बरस की आतिका नामी बेटी लेटी हुई है। कहा देख तेरी एक बेटी वहां लेटी हुई है। ज़ौजाए मुस्लिम ने कहा गुलाम की बेटी है, बाद में देख लेंगे, पहले आका का लाल तलाश कर लेते हैं, पहले सकीना को तलाश कर लेते हैं। तो कदम ज़ैनब ने उठाया, पता नहीं बीवी के दिल में क्या आया। मक्तल कहता है वापस पलटी, आतिका की तरफ गई का नहीं, पहले मैं मुस्लिम की बेटी को उठाऊंगी। मक्तल कहता है जैसे ही करीब पहुंची, उठाना चाहा लाशा ना उठ सका, फिर उठाना चाहा लाशा ना उठ सका। सवाल करो ना 6 महीने का लाशा कितना बड़ा होता है जो ज़ैनब उठा ना सकी। मक्तल कहता है जहां से उठाना चाहती आतिका का जिस्म ऐसे बिखरता जैसे फूल की पत्तियां बिखरती। मैं रोने के लिए जुमला कहूं, ज़ैनब ने आतिका का जिस्म ऐसे उठाया जैसे हुसैन ने कासिम का जिस्म उठाया। टुकड़े टुकड़े हो गई मुस्लिम की 6 बरस की बेटी, घोड़ों में पामाल हो। ज़ैनब एक एक जुल्म दे। 11 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई, इधर सुबह नमूदार हुई, उधर ज़ेवरात लाए। मैंने तो जुमला कह दिया है। उधर ज़ेवरात सज्जाद के सामने आए। सज्जाद ने रोना शुरू किया और एक दफा फूफी की तरफ देखा। ज़ैनब ने कहा सज्जाद मैं तेरी मुश्किल आसान कर देती हूँ, इनसे कह ये ज़ेवरात देकर चले जाएं, मैं जानूं रसन जाने और बीवियां जाने, रसन बस्ता हम खुद ही हो जाए। सबको रसन पहनाई, लेकिन 2 बच्चे ऐसे थे जिन्हें रसन न पहनाए। एक है सकीना, दूसरा है बाकिया। सुनोगे क्यों न रसन पहनाई गई? जब तक इनकी बारी आई रसन खत्म हो चुकी थी। मेरा 5वां इमाम फरमाता है मुझे और सकीना को रसन नहीं पहनाई गई, हमारे बाजू हमारी जुल्फों से बांधे गए। हमारे बाजू हमारी जुल्फों से बांधे गए। जालिम तमाचे भी मारते थे और बाजू भी मारते थे। उमर इब्न साद ने कहा ये जब काफिला चलने लगा, उमर इब्न साद ने कहा ये शोहदा की लाशों से गुजारा था। मुझे बताओ माएँ होती है ना, माएँ या बहनें, बहनों के सामने कोशिश किया जाता है कि उसका अगर कोई भाई मर जाए तो उसका जिक्र न किया जाए। माँ का अगर कोई जवान मर जाए तो उसके सामने जिक्र न किया जाए। जवान लाल के कपड़े भी छुपाए जाते हैं, माँ देखेगी उसे उसका लाल याद आएगा। मक्तल कहता है जब एक एक शहीद के लाशे से गुजारा गया, लैला ने खुद को महमल से अकबर के लाशे पे गिराया। हुसैन के लाशे पर ज़ैनब ने खुद को गिराया, लेकिन हुसैन के लाशे पर एक बीबी नहीं 2 बीबियों ने खुद को महमल से गिराया। पहली का नाम है रुबाब, दूसरी का नाम है ज़ैनब। पहला जुमला ज़ैनब ने कहा अंताखी, क्या तू ही मेरा भाई हुसैन? क्या तू ही मेरा भाई हुसैन? 1 से 2 जुमले और ध्यान से तमाम सुनेंगे। मेरे मौला का आलम क्या था? किसी ने चौथे इमाम से पूछा मौला हमने सुना है कि आपके बाबा जख्मों से चूर हो गए थे, बताइए तुझे कितने जख्म लगे? मौला ने अंगुश्तरी को उतारा, उतारने के बाद पोसा दिया, पोसा देकर कहा ये अंगुश्तरी देखता है? कहा जी मौला। कहा बस इतना भी जिस्म में कोई हिस्सा नहीं था जिस पे जख्म ना हो, इतना भी कोई हिस्सा ना था जिस पे जख्म ना हो। ज़ैनब ने कटे हुए गले पर बोसा दी। बोसा देने के बाद कहा कि हुसैन तेरी करबला तमाम हो गई है। ज़ैनब अपना वादा वफा करने के लिए कूफा और शाम जा रही है। 2 जुमले और ज़हन से तमाम। सैयदा जब कूफा पहुंची, मैं नहीं पढ़ता कैसे पहुंची, लेकिन अगर हो सके हाय जरूर कर दे। अकेली नहीं थी ना ज़ैनब, सकीना साथ साथ। कूफे के दरबार में हजूम बहुत ज्यादा। दरबार से पहले जो बाजार था वहां पर पत्थरों की बारिश हो रही थी। अल्लाह करे तुम एहसास कर सको इस मसाइल का
بی بی پہلے بھی کوفہ آ چکی تھی، لیکن زینب کے ساتھ سکینہ پہلے کبھی کوفہ نہیں آئی۔ سکینہ پہلی دفعہ آ رہی تھی اتنے میں جب پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، سکینہ نے پھوپھی کا دامن ہلا کے کہا پھوپھی وہ جو سامنے خاتون ہے میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو۔ کہا دعا کس لیے؟ کہا پھوپھی وہ کوئی شریف ذاتی ہے۔ کہا سکینہ تو پہلی دفعہ آ رہی ہے، تیرے پاس دلیل شرافت کیا ہے؟ سکینہ نے تڑپ کے کہا پھوپھی ذرا دیکھ تو صحیح، ارے ہر مستور کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ واحد مستور ہے جس کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے۔ اللہ اللہ